جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر پر غالب ہوئے اور قبطی ہلاک ہو گئے تو موسیٰ اکثر مجلس میں وعظ و نصیحت فرماتے تھے۔ ایک دن اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اے اللہ، تیرے بندوں میں مجھ سے زیادہ کوئی جانکار ہو تو مجھ کو بتا۔ اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی کہ میرا ایک بندہ ہے جو تجھ سے زیادہ جانکار ہے۔ میں نے اپنے بھیدوں کا علم اس کے سینے میں رکھ دیا ہے۔ وہ ندی کے کنارے رہتا ہے، جہاں مچھلی کم ہوگی وہ تجھ کو وہاں ملے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یوشع کو ساتھ لیا اور کئی روٹیاں اور بھنی مچھلیاں لے کر جمعون بحران، جہاں دو سمندر آپس میں ملتے ہیں، اس کی طرف چل پڑے۔ جب وہ جمعون بحران کے قریب ایک چشمے پر پہنچے، وہاں آرام کیا۔ حضرت موسیٰ تھکن کی وجہ سے سو رہے اور حضرت یوشع نے اس چشمے سے وضو کیا۔ جب کچھ بوندیں پانی کی اس بھنی مچھلی پر گری تو اس مچھلی نے زندہ ہو کر دریا کی راہ لی۔ جب وہاں سے آگے چلے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یوشع سے کھانا مانگا۔ انہوں نے مچھلی کے دریا میں چیل جانے کی پوری کہانی بتائی کہ پانی کی بوندیں اس پر گری تو مچھلی زندہ ہو کر دریا میں چلی گئی اور وہاں جہاں تک وہ مچھلی گئی وہاں تک ایک راستہ پانی میں بن گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وہی بات ہے جسے ہم طلب کرتے ہیں، یعنی مچھلی جہاں گم ہو وہیں حضرت خضر علیہ السلام کے ملاقات کی جگہ ہے۔ وہاں سے الٹے پھرے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر کو ایسی سنسان جگہ پر پایا جہاں وہ اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے تھے۔ عبادت سے جب وہ فارغ ہوئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حالات پوچھے۔ انہوں نے فرمایا کہ میرے سفر کا مقصد یہ ہے کہ کچھ دن تمہاری صحبت میں رہوں اور وہ علم جو خدا نے تم کو بخشا ہے اسے میں سیکھوں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ آپ کی بات سر آنکھوں پر، لیکن ہمارا ساتھ شاید آپ نہ دے سکے، اس لیے کہ میں شاید باطنی علم کے مطابق ایک کام کروں، ظاہر میں وہ ناپسندیدہ کام ہو اور اس کا انجام بہتر اور کرامات کا ہو، اور سچائی ظاہر ہوئے بغیر تم سے صبر نہ ہو سکے اور تم اس وقت اسے ماننے کو تیار نہ ہو، اس طرح ساتھ نہ دے پاؤ گے اور ہمارا تمہارا ساتھ مشکل ہو جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا انشاءاللہ میں صبر کروں گا اور تمہارے حکم سے نافرمانی نہیں کروں گا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ اگر تم میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو جب تک میں نہ کہوں صبر کرتے رہنا۔ اس کہا سنی کے بعد وہ دونوں دریا کے سفر پر نکلے، ناؤ میں بیٹھے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے مالکوں سے چھپا کر ناؤ کے 2-3 تختے دریا میں پھینک دیے اور ناؤ کے مالک سے کہا کہ جلدی اپنی ناؤ کا انتظام کرو، نہیں تو ناؤ ڈوب جائے گی۔ لوگ دوڑے اور جلد لکڑیوں کے ٹکڑے بٹور کر ناؤ کو درست کیا، لیکن ناؤ کے مالک کا دل ناؤ کے عیبدار بن جانے سے ٹوٹ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ایسی مضبوط ناؤ میں سوراخ کرنا اور اتنے لوگوں کے ڈوب جانے کا خیال نہ کرنا شریعت کے خلاف ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا تم سے میں نے کہا تھا کہ تم میرے ساتھ سفر میں نہ آ سکو گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عذر پیش کیا کہ میں نے بھولے میں یہ بات کہی تھی، اب میں نہ بھولوں گا۔ جب ناؤ سے اترے اور شہر کے پاس پہنچے، وہاں کئی لڑکے کھیل رہے تھے۔ ان میں سے ایک بے انتہا خوبصورت لڑکے کو پکڑ کر گرایا اور اس کا گلا چھری سے کاٹا۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ بے گناہ کا قتل کرنا، خاص طور سے مایوس کا، کسی دین و ملت میں جائز نہیں۔ تو نے یہ کیا غضب کیا؟
حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں آگے کی کہہ چکا تھا کہ صبر نہ کر سکے گا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی مجبوری ظاہر کیا اور فرمایا کہ اگر اس بار بولوں تو مجھ کو اپنے ساتھ مت لے جانا، اور وہاں سے آگے چلے۔ رات کو ایک ناؤ میں پہنچے۔ موسم سردی کا تھا۔ اس گاؤں والوں سے مہمانی چاہی، انہوں نے کھانا نہ دیا، بھوکے پیاسے پڑے رہے۔ فجر کو اس بستی میں ایک ٹیڑھی دیوار گرنے کے قریب تھی۔ حضرت خضر نے بغیر مزدوری کے اسے درست کرا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ گاؤں والے تو بے مروتی کے ساتھ پیش آئے اور مہمان کی آؤ بھگت بھی نہ کی۔ مناسب یہ تھا کہ ان سے مزدوری لے لیتے اور اپنی بھوک مٹاتے۔ ایسی بے مروتوں کی مروت کرنا مناسب نہیں ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ اب جدائی کی تیاری کرو اور ساتھ نہ رہو تو بہتر ہے۔ البتہ جو کچھ پہلے ہو چکا اس کی حقیقت کان کھول کر سن لو، پھر اس کے بعد ساتھ چھوڑ دو۔ ناؤ کے توڑنے کی وجہ تو یہ تھی کہ اس ناؤ کا راستہ ایک ظالم بادشاہ کے شہر سے ہو کر جاتا تھا۔ وہ مضبوط ناؤ کو چھین لیتا، اس کو اسی لیے توڑ دیا کہ عیب ہو جانے سے اس کی ناؤ بچی رہ جائے گی اور اس ناؤ کے غریب مالکوں کا گزر بسر کا ایک یہی ذریعہ محفوظ رہ جائے گا۔ لڑکے کے قتل کر دینے کی وجہ یہ تھی کہ اس کے ماں باپ بڑے نیک بخت تھے اور اس لڑکے کے سوائے کفر، نافرمانی اور بگاڑ کے کوئی چیز وجود میں نہ آتی۔ میں ڈرا کہ اس کے کفر اور بگاڑ کا اثر ماں باپ کو نہ پہنچے اور اس کی برائی میں وہ گرفتار نہ ہو۔ اب اس کے ماں باپ کو اللہ تعالیٰ نے نیک بیٹا دے گا۔ فائدہ دیوار بنانے کا یہ ہے کہ دیوار یتیموں کی ہے۔ ان کا باپ بڑا ہی نیک اور پرہیزگار تھا۔ اس دیوار کے نیچے ایک خزانہ تھا۔ اگر وہ دیوار گرتی تو یتیم اس خزانے سے محروم ہی رہتے، اس لیے میں نے اللہ کے اشارے سے اس دیوار کو بنایا۔ اس کے بالغ ہونے کے بعد اگر یہ دیوار گرے گی تو خزانہ ان کو ہاتھ لگے گا۔ حضرت موسیٰ نے وصیت چاہی اور رخصت ہوئے۔ ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام صبر کرتے تو اللہ کے بھیدوں کو بھی جان لیتے اور اللہ تعالیٰ انہیں ان کا بدلہ دیتا۔